السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان وسائل کو اختیار کریں جن کے ذریعے وہ دنیا کی مصیبتوں سے، حادثوں سے بچ جائیں اور ان کی زندگی بیماریوں اور ناگہانی آفتوں جیسے گر کر مرنے، جل جانے اور غرق ہو جانے سے بچ جائے۔ تو حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے میں شرعاً و عقلاً کوئی امر مانے نہیں ہے، اور ایک مقولہ بھی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بلکہ اسلامی شریعت میں ضروریات خمسہ یعنی مال، جان، عزت، دین اور عقل کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ لیکن انسانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ تحفظ کے مادی طریقوں پر تو بہت اعتماد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے روز جزا کے عظیم خطرے سے بچاؤ کے راستے کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس اگر تم نے بھی انکار کیا تو اس دن سے کس طرح بچو گے جس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ پس مسلمان پر واجب ہے کہ وہ روز جزا کی سختیوں سے بچنے کے اسباب کو اپنائے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر استقامت کے ساتھ کاربند رہنا اور عمل صالح کا بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ سنو، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ اگر تم کو علم ہو تو یہ بات تمہارے لیے بڑی ہی مفید ہے۔ اور ایک اور جگہ پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس عقیدہ پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو، مت غم کھاؤ اور اس بہشت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور آگے جا کر ایک اور جگہ پر ارشاد گرامی ہے، جو نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین صلہ دیں گے۔ اور جب ایک مسلمان روز حساب کے مصائب سے بچاؤ کے اسباب کو بروئے کار لائے گا، پھر دنیا کے شر سے بچاؤ کے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی مشکلات و مصائب کی وجہ سے تو انسان کے اپنے سیاہ کرتوت اور گناہ ہی تو ہیں، الغرض نافرمانی اور گناہ ہی دنیا و آخرت میں انسان کے لیے فتنہ و شر اور ابتلا و آزمائش کا سبب ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں جو بھی شر اور تکلیف ہے اس کا سبب گناہ اور معاصی ہیں۔ دنیا کے شر سے بچاؤ کے اسباب کی دو قسمیں ہیں، مادی اسباب، الہی اسباب۔ ہماری اس بحث کی دوسری قسم سے متعلق بلا شبہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نفع بخش ہوتے ہیں۔ بس سنت مطہرہ میں تمام تکالیف کا علاج موجود ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہے۔
اگر مسلمان شرعی اور مسنون دعاؤں اور اذکار پر توجہ دے اور اپنے اہل خانہ اور ماتحتوں کو اس کی تعلیم دے تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر قسم کی شر اور پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنے گھروں کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک رکھنا، موسیقی سے بچنا، تصویروں کو اتار دینا، تصویر کا نہ لگانا، کتا وغیرہ گھر میں نہ رکھنا، اور صبح و شام کے اذکار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور گانے، موسیقی اور موویز سے اجتناب کرنا۔ ہر عمل جو سنت سے ثابت ہے وہ متعلقہ مرض کے لیے یقینی طور پر، یعنی جس مرض کا ہم علاج کر رہے ہیں، یقینی طور پر نفع بخش ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو استعمال کرنے والا کوئی فائدہ نہ پائے تو تب بھی اس کے نفع بخش ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ فائدہ نہ پہنچنے کا سبب مریض یا معالج کا اپنا کوئی فعل اور اس پر یقین کا نہ ہونا نہیں ہے، جبکہ حبیب رب العالمین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے ایک صحابی سے فرمایا جس کے بھائی کا پیٹ شہد استعمال کرنے کے باوجود ٹھیک نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی شہد پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہے، اگر پیٹ خراب ہو جائے، لیکن اس کا پیٹ ٹھیک نہ ہوا تو اس نے کہا جی شہد کے استعمال سے تو پیٹ ٹھیک نہیں ہوا میرا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اکثر مصیبت زدہ لوگ خود ہی ان مسنون دعاؤں اور شرعی اذکار کو پڑھنے میں سستی برتتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہر ظاہری اور پوشیدہ شر سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگر آپ کسی خبر نامے میں دیکھیں اور کوئی اس طرح کی ہندوؤں کی مووی دیکھیں تو اس میں جتنے بھی ان کے بڑے اور چھوٹے لوگ ہیں انہوں نے رنگ برنگے دھاگے پہنے ہوتے ہیں، باندھے ہوتے ہیں کلائی پر، اور آج کا مسلمان اگر دیکھیں تو اس کا بھی سیم یہی طریقہ ہے کہ وہی جو طریقہ وہ اپناتے ہیں وہی طریقہ آج کا مسلمان بھی اپناتا ہے۔ اور اگر اس کے گلے میں تعویذ دیکھیں تو ڈھیروں کے حساب سے ڈالے ہوتے ہیں، کسی نے بازو پر باندھا ہے، کسی نے کمر میں باندھا ہے، اور کسی نے اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جو جس طرح بتائے اسی طریقے سے وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پڑھائی میں اتنا اثر نہیں ہے کہ جتنا اس تعویذ میں ہے یا اس دھاگے میں ہے، اور اس کو مختلف انداز سے جادو پڑھ کے اور غلیظ عمل پڑھ کے اس پر گرہیں لگائی جاتی ہیں اور پھر اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اس پر وہ اتنا کامل یقین رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نماز نہ پڑھوں، میں اذکار نہ کروں، میں کچھ بھی نہ کروں، مجھے شفا حاصل رہے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مادی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں تو وہ قرآن کا پڑھنا اور نبی علیہ السلام کے مسنون طریقوں پر چلنا اور مسنون دعاؤں کا پڑھنا، باوضو رہنا، طہارت کو صحیح انداز میں اختیار کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ یہ خوشبو کا استعمال انسان کے لیے کتنا ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کا فائدہ بھی ہوگا، سننے والوں کو بھی اور اس کو آگے بھیجنے والوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ہمارے لیے یہ مختصر تھی جو کاوش ہے، عقید سی کاوش، یہ انشاءاللہ ذریعہ نجات بھی ہوگی اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔